السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جو انسانوں میں انقلاب کا سبب ٹھہرا آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم تہی دامن ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انقلابی دستور تو تصور کیا، ایک عظیم دستاویز تو اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اس سے اعراض، اس سے پہلو تہی ہماری آج کی بد نصیبی کا سبب ہے، اور یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ حسد اور بغض جو ہم میں پیدا ہوا ہے، اس نے ہمیں بجائے اس کے کہ آگے بڑھتے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور یہ بغض، حسد اور عناد کیوں پیدا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن سے آنکھیں بند کر لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے آنکھیں بند کر لی۔ تاریخ کا وہ عبرتناک باب جس نے مسلمان کی تباہی میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، اس سے ہم آگاہ نہیں۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم ماضی میں نہیں جھانکتے، اور اگر کبھی جھانکنے کا موقع مل جائے تو عدل و انصاف کا دامن نہیں تھامتے۔ انہی بد نصیبیوں کے سبب آج ہم تختہ ارض پہ ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلام وہ تحریک تھی جس تحریک نے زمین سے باطل نظام کو اور باطل قوتوں کو پامال کیا، اور جہاں باطل نظام حکمرانی کرتے تھے وہاں اللہ کے قرآن کی حکمرانی قائم کی۔ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی، اس کے نفاذ کا ایک کردار ادا کیا۔ جب یہ تصورات ہم سے کھو گئے تو ہم خود اپنی ماضی میں جھانکنے کے باوجود ماضی سے عبرت حاصل نہ کر سکے۔ قرآن آیا، انسانیت میں انقلاب کا پیغام لایا۔ یہ قافلہ مکہ کی چھوٹی سی آبادی سے چلا اور ساری کائنات پہ محیط ہو گیا۔ کوئی نظام، کوئی تحریک، کوئی تہذیب ایسی نہیں تھی جس کو اسلام نے پامال نہ کیا ہو۔ کائنات کی تمام طاقتیں اس کے پاؤں کے نیچے پامال ہو جانے کے بعد
اپنے مستقبل کے لیے متحد ہو کے یکجا ہو کے سوچنے پر مجبور ہوئے اور وہ تمام طاقتیں متفقہ طور پہ اس نتیجہ پہ پہنچی کہ اگر زمانے کی تمام قوتیں اکٹھی کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے تو میدان میں مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے ان میں اختلاف، انتشار اور افراتفری پیدا کرنی چاہیے. یہ سوچ اور تصور لے کے ان کے جہادیدہ تیز و ترار دماغ اسلام قبول کرتے ہیں. مقصود اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا اور اسلام کی قوت کو کمزور کرنا، اس کی تحریک کو پھیلنے سے روکنا. اصل مقصود ان لوگوں کا یہ تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ، مجوس و مشرکوں نے مل کے ایک ایسا تصور پیدا کیا، ایک ایسی سوچ پیدا کی کہ جو مسلمانوں کے اندر سما گئی ان کی عقیدت کی بنا پہ، محبت کی بنا پہ، کہ ساری کائنات کے لوگ پیچھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان کے اہل و عیال آگے. یہ تصور مسلمان کا نہیں تھا اور نہ اسلام کا تصور تھا جو دیا گیا ایک سازش کے طور پہ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کو ابتدا سے لے کر آج تک جتنا نقصان کوفہ سے ہوا ہے، آج کے دن تک بھی وہ کہیں اور سے نہیں ہوا. جتنی سازشیں تشکیل پائی گئی، جتنی تدبیریں اسلام کے خلاف کی گئیں، جو تحریک اسلام اور مسلمان کو نقصان کے لیے سر اٹھاتی ہیں، ان تمام تحریکوں، ان سازشوں کا مرکز کنواں ہے. طوفان کی طرح آگے بڑھنے والا اسلام، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو اس میں اختلاف اور انتشار کے بیج بوئے گئے، تصورات دیے گئے ایسے جو مسلمانوں نے عقیدت کی بنا پہ قبول کر لیے اور نتیجہ افراتفری نکلا، نظام کی خرابی نکلا. اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کے سامنے نہ ٹکنے والے لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے. اسلام میں سب سے زبردست طاقتور توانا خلیفہ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر فاروق کی شہادت کا سبب ان کی شہادت کے لیے سازش کا تانا بانا کوفہ میں بنا گیا. اور وہ ابو لولو جو فاروق اعظم کی شہادت کا بنیادی کردار تھا، کوفہ سے ہی مدینہ آیا تھا. فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اس قافلہ کو آگے بڑھایا. عثمان ذو النورین کے بڑھتے ہوئے قافلے کو روکنے کی سازش بھی کوفہ میں تیار ہوئی. عبداللہ بن سبا جو اسلام کی تباہی کا بنیادی کردار ہے، ایک یہودی تھا جس نے اس تحریک کو ہوا دی کہ عثمان کی بجائے
علی المرتضیٰ کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور اصل حقدار خلافت کے علی المرتضیٰ ہیں۔ اس تحریک کو آگے چلایا، طوفان اٹھا تو اس طوفان کا محرک کوفہ تھا۔ ذوالنورین کی شہادت کے بعد علی المرتضیٰ برسر اقتدار آئے، انہی سازیوں کی سازش کے سبب، لیکن زیادہ عرصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کرنا نصیب نہ ہوا کہ وہی بد کردار لوگ جو ان کی خلافت کے لیے جد و جہد کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ اور اس شہادت کا اصل سبب یہی کوفہ تھا۔ تحریک آگے بڑھی، سیدنا حسن برسر اقتدار آئے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کی پامالی، ان کی پریشانی کا سبب ان کے پاؤں نیچے مسلح کھینچنے والے یہی بد کردار کوفی تھے۔ اور یہ سازش قدم بہ قدم آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ آج کے مہینے میں اسلام کی وہ شہادت جس نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے افتراق کا شکار کر دیا، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ سیدنا حسین مدینہ سے مکہ آتے ہیں، خطوط کا انبار لگ جاتا ہے، پیغامبر پہ پیغامبر، جماعت پہ جماعت، لشکر پہ لشکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کہ جناب خلافت کا حق کوئی نہیں رکھتا، اگر خلافت کا حق ہے تو اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ جنہوں نے خلافت کی ہے انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ آپ تشریف لائیں، کوفہ تشریف لائیں، آپ کے سر پہ خلافت کا تاج رکھیں گے اور آپ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بن جائیں گے۔ طاقت کی ضرورت ہے، زور بازو کی ضرورت ہے، تو وہ ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانا انسان تھے، عقل و شعور کے مالک تھے، پس و پیش کرتے رہے کہ تم لوگ قابل بھروسہ نہیں ہو۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کا لکھا سامنے آتا ہے، عقل اور شعور، فہم و فراست، دانائی کھو جاتی ہے انسان سے، وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم چلنا ہوتا ہے۔ اعراض کیا، ان کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے خطوط اور اتنے پیغامبر آئے کہ سیدنا حسین سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کہیں یہ لوگ سچ ہی نہ کہتے ہوں۔ آج تک جتنی لوگوں نے غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے، شاید اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حسین نے تھوڑا سا جانے کا ارادہ کیا اور آنے والے کو کہا کہ جو کوفہ یہ پیغام دو، میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اگر اس نے تائید کی تمہاری باتوں کی تو پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ مسلم سیدنا عقیل کے بیٹے کوفہ جاتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب بن کے۔ کوفہ کے حالات بدلے ہوئے ہیں،
ان کے اطوار بدلے ہوئے ہیں، ان کے لیل و نہار بدلے ہوئے ہیں، ان کی سوچیں بدلی ہوئی ہیں، وہ بے قرار اور بےتاب ہیں کہ خلافت کے اصل حقدار کے سر پہ خلافت کا تاج رکھنا ہے۔ مسلم کے ہاتھ پہ کوفیوں نے بیعت کرنا شروع کر دی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی تیزی سے بیعت ہوئی کہ حکومت کے کارندے بھی پریشان ہو گئے اور مسلم بھی حیران ہیں۔ چند ہی دنوں میں 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اتنی تیزی سے لوگ بڑھتے ہیں، امام مسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کوفیوں کا کہنا سچ ہی ہے، آج تک غداری اور بدعہدی کرنے والے لوگ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پہ آپ کی خلافت کی بیعت کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ آخر اس بات پہ پہنچے کہ کوفہ جانا ہی چاہیے۔ اس تصور کو اپنے ذہن میں پیدا کیا، اس سوچ کو پیدا کیا، تو اپنے دوستوں احباب میں اس بات کا اعلان کیا اور اظہار کیا کہ میں کوفہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن لوگوں کو کوفے کا کردار اور کوفے کی بدعہدی، کوفے کی غداری یاد تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ صحابہ کے لیے پریشانی کا سبب بنا۔ ایک ایک صحابی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے پاس آئے جن کی تعریف محمد کریم کے منہ سے سنا کرتے تھے، جن سے پیار کا اظہار کونین کے آقا کو یوں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسن و حسین سے پیار کرنا ایمان کا سبب اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ماں کی طرف دیکھا تو ماں کائنات میں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی حیثیت سے ایک باکمال عورت تھی۔ سیدہ طاہرہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس فاطمہ آتی اور فاطمہ کی چال اپنے بابا جیسی، آئی کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے استقبال کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو کے فاطمہ سے بات کرتے، اللہ کے نبی نے بات کی، فاطمہ نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے آنسو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو دیکھے، ابویت تڑپ اٹھی۔ پھر ایک کان میں بات کی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا، محفل برخاست ہوئی۔ سیدہ سے پوچھا کہ بات کیا تھی؟ ارشاد فرمایا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے، اس سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو نہیں کھولا جا سکتا۔ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ سیدہ عائشہ نے پھر پوچھا کہ فاطمہ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے بابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، جبریل پہلے سال میں ایک بار قرآن کی دہرائی کرتے تھے، اس بار جبریل نے 2 بار کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا وقت اخیر آ چکا ہے۔ جب میرے بابا نے یہ کہا تو مجھے برداشت
برداشت نہ ہو سکا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر جب میرے آقا نے، میرے بابا نے میرے کان میں دوسری بات کی تو ارشاد فرمایا فاطمہ تو اس بات سے راضی نہیں ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بن جائے۔ فاطمہ کہتی ہے یہ دیکھ کے میرا چہرہ مسکرا اٹھا اور میں ہنس پڑی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو تمام جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، اور اس کو ہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، اس کے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگوں سن لو، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کے اس پیار اور محبت کے سبب ان سے بڑا پیار رکھتے تھے، اور ان کے مخالفت کرنے والے لوگوں سے صحابہ نفرت کرتے تھے۔ حج کے ایام میں ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ کیا جس آدمی نے احرام باندھا ہو وہ مکھی مار سکتا ہے؟ مکھی کا خون کر سکتا ہے احرام باندھنے والا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ عراقی تھا، کوفی تھا۔ کہنے لگا واہ تیرے سوال پہ قربان جاؤں، محمد کے نواسے کو شہید کرتے ہوئے تمہیں سوچنا ہی مکھی مارنے کی تمہیں سوچ آ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ہما ریحانتا میرا دنیا، یہ دنیا میں محمد کے گلشن کے پھول ہیں، جو محمد کے گلشن کے پھول ہیں ان کو تو تم نے ذبح کر دیا ہے، تمہیں بس شرم نہیں آئی، تمہیں خیال نہیں آیا، محل مکھی کے مارنے کا سوال کر رہے ہو۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اسامہ آقا کائنات کے گھر جاتے، کہا رات کا وقت ہے، میں گھر گیا، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اسامہ، اللہ کے نبی اسامہ کی طرف آئے، اسامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کملی میں کچھ لپیٹا ہوا ہے، بیٹھ گئے، کام کیا، بات ہوئی، اسامہ جانے لگے تو کہنے لگے آقا یہ کملی میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی کملی کو کھولا، ایک ران پہ حسن بیٹھے ہوئے تھے، ایک ران پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اس سے بھی محبت کر جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ ان سے دوستی، ان سے پیار، ان سے محبت مسلمان کے ایمان کی علامت ہے، اور جو ان سے محبت اور پیار نہیں کرتا اس کا ایمان ہی کائنات کے رب کو قبول نہیں۔ ان سے پیار کون کرتا ہے؟ اور آدمی کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں، اور دنیا میں کسی کا پیار قابل قبول نہیں جب تک اس کا کردار جس سے پیار کیا جاتا ہے اس جیسا کردار نہ ہو۔ توحید کا پرچم حسین نے کائنات میں لہرایا، وہ توحید کا وہ محافظ ہے کہ ہر توحید کے منکر کی گردن کو قلم کیا اور اللہ کو مشکل کشا کہا، اللہ کو حاجت روا کہا، اللہ کو خالق و مالک کہا، اللہ کو لینے والا دینے والا کہا، اور کہا تنہا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع من کا تھا کہ تمام کائنات کی شخصیات کی بات ایک طرف، محمد کریم کی ایک طرف، سارے لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے کردار سے بتایا کہ مسلمان روزہ دار ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ کوئی مسلمان نہیں۔ حسین نے کردار سے بتایا
کہ مسلمان نمازی ہے، جو نمازی نہیں وہ مسلمان نہیں. تو حسن و حسین سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے جو رب کی توحید کا علمبردار ہے، کسی بھی انداز سے کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا توحید میں. وہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ کا عطائق شعار ہے، کسی کی عطائق نہیں کرتا محمد الرسول اللہ کے مقابلہ میں. وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا. جو یہ کام کرتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. جو اس کا باغی ہے وہ کوئی محبت نہیں کرتا. آ واہ کرنا، شاہ کرنا یہ محبت ہے، ہائے وائے کرنا یہ محبت ہے. ان جیسا کردار تمہارا ہے تو تم محبت رکھتے ہو، اگر وہ کردار نہیں کوئی محبت نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا رہ گیا تھا جس کی بنیاد پہ یہود و نصارہ، مجوس و مشرک تحریک اسلام کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے تھے. سازش کی، ہزاروں خطوط آئے، صحابہ ہے. اس کی سرکار سنے آپ جا رہے ہیں وہاں؟ ہاں. عبداللہ بن عباس نے کہا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچو ہے، حسین وہاں نہ جاؤ. وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کی سوچ میں، ان کے افکار میں، ان کے خیالات میں غداری ہی غداری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حسین سنے آپ وہاں جا رہے ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں اسلام کے، حسین ابھی جوانی چل رہے ہیں، نہ جاؤ. مجھے ان لوگوں میں وفا نظر نہیں آتی، ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عبداللہ تمہاری نصیحت کا شکریہ لیکن میں ارادہ کر چکا ہوں. عبد الرحمن بن حارث آتے ہیں، کہتے ہیں حسین میں نے سنا ہے کہ تو کوفہ جا رہا ہے. ہاں جی. کہنے لگے خدا کے لیے نہ جاؤ، تمہیں احساس نہیں تیرا باپ تجھ سے آنا اور بالا تھا، تو نبی کی بیٹی کا نواسا، وہ نبی کی بیٹی کا خاوند، تو نبی کا نواسا، وہ نبی کا بھائی، تو ان کے نزدیک ویسا قابل ترجیح نہیں ہے جیسا علی تھا. اور تمہیں احساس نہیں تیرے باپ کے ساتھ کس طرح ان لوگوں نے غداری کی، یہاں تک کہ دھوکے کے ساتھ تیرے باپ کو شہید کر دیا. نہ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ باغی لوگ ہیں، وہ گلستان محمد کو اجاڑنا چاہتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی اپیل نہیں کرتی. کہا تمہاری محبت کا شکریہ لیکن میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں. آخری وقت میں عبداللہ بن عباس آئے. تبری لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے آ کے حسین کو اپنی شخصیت کی طرف توجہ دلائی. کہنے لگے ہاں تو میرا مشفق چچا ہے، لیکن چچا میں تو اس بات کا حد کر چکا ہوں سے. کہا نہ جاؤ، مجھے اچھی بات نہیں نظر آتی، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نظر نہیں آتا. چچا میں تو ارادہ کر چکا ہوں. تبری کے الفاظ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر مجھے یہ علم اور یقین ہوتا کہ تو باز آ جاتا ہے تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے تمہیں روک دیتا. مسکرائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی. کہا میں تو پھر جا رہا ہوں چچا. تمام صحابہ کے کہنے کے باوجود، درخواستوں کے باوجود بات وہ ہوئی، نتیجہ وہ نکلا جو میرے اللہ کی طرف سے مقدر تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کوفہ جانے کے لیے تیار ہے اور اپنے احباب کو ساتھ لیا، عورتوں بچوں کو ساتھ لیا. عبداللہ بن عباس آئے، کہنے لگے حسین نہ جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو خود چلے جاؤ، ان بیوی بچوں کو نہ لے جاؤ. فرمایا چچا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں
کہ جس طرح عثمان کو بیوی بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے تجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ارادہ کر بیٹھے تھے, پاؤں ڈگمگاتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تیاری میں ہے, ادھر امام مسلم رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ بھی. حالات بدلتے ہیں. جب یہ انداز دیکھا کوفہ کے لوگوں نے, حکومت کے وفاداروں نے, نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو کہا کہ اپنا کردار ادا کرو, تم دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے, مسلم بیعت رہا ہے امام حسین کی. نعمان بن بشیر نے کہا کہ کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میں خون خرابے سے بچنا چاہتا ہوں. دمشق پیغام پہنچا, گورنر کو بدل دیا, عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا اور کہا سنا ہے کہ مسلم حسین کی بیعت لے رہا ہے کوفہ میں, اس کو کوفہ سے نکال دو, اور اگر وہ نہ نکلے مقابلہ کرنا چاہے تو اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں. عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں اٹھے, لوگوں کو اکٹھا کیا. یعنی یہ وہ حالات ہیں جو مسلمانوں کی بدنصیبی سے مسلمانوں کے دشمنوں, یہودیوں, عیسائیوں, مجوسیوں اور بت پرستوں کے پیدا کیے ہوئے تھے. حالات ایسے بنا دیے ان لوگوں نے. میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ اسلام اور مسلمان کی تباہی کی تمام تحریکیں جو ان کی بربادی کا پیغام لے کے آئیں وہ کوفہ سے شروع ہوئی ہیں, اور یہی کردار کوفہ ادا کر رہا ہے. عبید اللہ بن زیاد نے آ کے لوگوں کو اکٹھا کیا, سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا سنو, میں نے سنا ہے کہ یہاں وقت کے حکمران کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے, انعامات و اکرامات کی بارش کروں گا جو امتی و منقاد ہوں گے, اور جن لوگوں نے بغاوت کی ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ لوگ ان کو دیکھ کے عبرت پائیں. خبردار اگر کسی نے اس تحریک کا ساتھ دیا. اپنے غلام کو کہا کہ چلو ذرا شہر میں پھر چل کے دیکھو کوفہ میں کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلم کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھی. وہ چلتا پھرتا ہے, دیکھتا ہے, آخر مسلم تک پہنچ گیا. جو تھیلی دی ہوئی تھی رقم کی, عبید اللہ بن زیاد نے وہ تھیلی دی, بیعت کی. آگے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ وہ ہانی کے گھر ہے. عبید اللہ بن زیاد نے سارے سرداروں کو دیکھا اور کہنے لگا عجیب بات ہے, سارے لوگ تم موجود ہو, کوفہ کے سارے قبائل کے سردار موجود ہیں, ہانی نہیں. جناب وہ بھی آ جائیں گے, فارغ نہیں ہوئے ہوں گے. کہا ہانی کو بلاؤ. ہانی کو بلایا, کہنے لگا ہانی مسلم نکیل کا کیا چکر ہے؟ کہنے لگا مجھے کیا علم ہے کیا چکر ہے. کہنے لگا کہ سنا ہے وہ بیعت لے رہا ہے, وہ لیتا ہوگا. کہنے لگا تجھے اس کا علم نہیں؟ نہیں. اس نے اپنے غلام کو آواز دی جو بیعت بھی کر رہا تھا اور تھیلا بھی دے آیا تھا. جب اس کو دیکھا ہانی نے تو پریشان ہو گئے. کہا ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہے, اس کو میرے حضور پیش کرو وگرنہ تجھے کائنات کے لیے عبرت بنا دوں گا. ہانی نے کہا کہ مسلم بن عقیل میرے پاس نہیں, اور اگر ہوتا بھی تو تیرے سپرد کرنے کے لیے میں تیار نہیں, وہ مہمان ہے, ہم میزبان ہیں. ہانی کو خوب مارا, یہاں تک کہ اس کی چیخ و پکار باہر نکلی تو ہانی کے قبیلہ والے تلواریں لے کے آ گئے. نعرہ بازی, غل گپاڑا, تلواروں کی جھنکاریں. ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہا کہ ہانی کے قبیلہ کے لوگ آ گئے، وہ مطالبہ کرتے ہیں ہانی کا۔ ابن زیاد نے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا سنو، ان لوگوں کو واپس بھیجو اور ان کو کہو کہ ہانی کو ہم نے تحقیق کے لیے رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سرداروں کو کہا، کوفہ کے قاضی کو کہا، ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ، بات کوئی نہیں، حکومت تحقیق کر رہی ہے، تحقیق کے بعد چھوٹ جائیں گے۔ ہانی کے قبیلہ والے چلے گئے۔ مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی کو گرفتار کر لیا۔ تاریخ طبری، ابن کثیر، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ لکھا ہے کہ یہ لوگ چلے گئے، مسلم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، کیا اب وقت ہے کہ تاراج کر دیا جائے اس حکومت کو۔ لوگ اکٹھے ہو کے آئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ مسلم بن عقیل اپنے ساتھیوں کو لے کے آیا، سرداروں کو کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ تعاون کرے گا میرا معاون ہوگا، انعامات سے نوازوں گا، اور جو بغاوت کرے گا اس کو عبرت بنا دوں گا۔ تمہارے قبائل کے لوگ ہیں، ان کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں وگرنہ تمہارا برا حال کر دوں۔ مورخ لکھتے ہیں، متفقہ مورخ لکھتے ہیں شیعہ سنی کتابوں کی، کہ سرداروں نے کہا، لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ مسلم کے ساتھ غروب آفتاب تک چند لوگ رہ گئے۔ اور جب مسلم شام کی نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر ہوا، مسلم نماز میں مصروف ہوئے، جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک شخص بھی وہاں نہیں ہوتا۔ اور سبب کیا تھا؟ ان کا تلوار اٹھانا، یزید کے خلاف جہاد کرنا، وقت کی حکومت کو بحال کرنا، اسلام کا پرچم بلند کرنا۔ تو پھر یہ اب کہاں چلے گئے؟ ایک تحریک غداری کی تھی، ایک تحریک دشمن اسلام کی تھی، یہود و نصارہ کی تاریخ، جنہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس حالات کو اس مقام تک پہنچایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دیں۔ بھاگے سارے۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ کوئی شخص مسلم کو کوفہ سے نکلنے کا راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے کیا آخر کیوں سب بھاگ گئے، مسلم اکیلے رہ گئے؟ ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، ایک بڑھیا اندر سے نکلی، کون ہو تم؟ رات کو میں مسافر ہوں، مجھے پانی چاہیے، پیالہ پانی کا مل سکتا ہے؟ ہاں، پیالہ پانی کی دیا، مسلم نے پیا، بڑھیا اندر چلے گئی، دوبارہ نکلتی تو مسلم وہاں کھڑے، پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے۔ اما رات گزار سکتا ہوں، مسافر ہوں؟ کہاں گزار لو۔ رات گزارنے کے لیے مسلم اس عورت کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا غلام تھا، اور رات کو آیا، اس نے دیکھا کہ ماں کوئی اسپیشل کام کر رہی ہے آج۔ اما کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کہنے لگی کچھ نہیں، بس وہ اہل بیت کا وہ فرد ہے نا جو یہاں آیا ہوئے مسلم، اس کو رات رکھا، صبح وہ چلا جائے گا۔ وہ اسی وقت اٹھتا ہے ابن اشعث کے پاس، اسی وقت ابن اشعث اٹھتا ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ مسلم تو ہمارے گھر ہے، جاؤ۔ پولیس بھیجی، مسلم لڑنا چاہتے ہیں، پولیس کے سالار نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔
مسلم وہاں پہنچے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تحقیق ہو رہی، شوروں کا ہوا، نکالو دونوں کو ورنہ تمہیں طاعت کر دیا جائے گا، تمہارے محل کی اینٹ سے اینٹ بگا دی جائے گی، تمہیں تھوڑا سا موقع دیا جا رہا ہے، اگر ان دونوں کو واپس نہ کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد بڑا جری آدمی تھا، دلیر آدمی، اس لیے کہ اس کا باپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا سالار نہ ہوا تھا، اور یہ علی المرتضیٰ کی قیادت میں لڑا کرتا تھا۔ ابن زیاد اس نے کہا ان دونوں کو چھت پہ لے جاؤ، ان کے سر قلم کر دو اور نیچے پھینک دو۔ سر قلم کیے، نیچے پھینک دیے۔ تبری لکھتا ہے کہ جب سر نیچے گرائے گئے، دھڑ نیچے گرائے گئے تو سارے لوگ بھاگ گئے، اور کوئی تو سمجھائے ان ہزاروں لوگوں کا جمع ہونا اور بغیر سانس لیے، بغیر آواز نکالے یہاں سے واپس بھاگ جانے کا سبب کیا تھا؟ غداری امام حسین سے، غداری اہل بیت سے، غداری اسلام سے، غداری مسلمانوں سے۔ ان کے آنے کا سبب نہ تھا کہ مسلم کو بچایا جائے، بلکہ آنے کا سبب یہ تھا کہ حالات یہاں تک پہنچا دیے جائے کہ ابن زیاد ان کو قتل کر دے تاکہ قافلہ آگے بڑھے ہماری غداری کا، وگرنہ ان کا آنا، ان کا جانا، نتیجہ کیا، سبب کیا اس کا؟ تاریخ اپنے اوراق میں اس کو دامن میں چھپائے ہوئے ہے، اور تاریخ واضح طور پہ کہتی ہے کہ بغیر کسی مطالبے کے یہ تمام لوگ بھاگ گئے جب انہوں نے سر گرے ہوئے دیکھے۔ وہاں مسلم شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے امام مسلم نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ہمیشہ میرا مقصود و مطلوب آپ کو وہ حقائق بتانا ہے جن حقائق پہ مٹی ڈال دی گئی، پردہ ڈال دیا گیا، اور یہ پردہ مسلمان مورخ نے نہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں، ایسے لوگ راوی ہیں جو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ مقصود کیا تھا؟ اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنا۔ جب بھی اسلام اور مسلمان کافروں کی سازش کا شکار بنا، یہ قافلہ رک گیا۔ جب کوئی ایسی شخصیت آ گئی جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا، یہ قافلہ پھر طوفان کی طرح آگے بڑھتا۔ میں نے وصیت کرنی ہے، یہ وصیت نامہ حسین تک پہنچانا رضی اللہ تعالی۔ کس کو وصیت کرنی ہے؟ اور وصیت کے لیے مسلم نے کس کو منتخب کیا؟ وصیت کے لیے مسلم نے اس عمر بن سعد کو منتخب کیا جو میدان کربلا میں بطور سپہ سالار تھا۔ تاریخ کے ان حقائق کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنی عقل اور فکر، فہم و فراز سے سوچنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہ جان دو، لیکن میں نے یہ بار بار بتایا کہ یہ عمر بن سعد جو تھا نا، یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی تھا۔ سعد نبی کائنات کا ماموں تھا، وہ سعد جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد محمد کے دفاع میں تیر چلاؤ، تجھ پہ میرا ماں باپ قربان جائے۔ یہ وہ سعد تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور تاریخ جو کافر نے ہمیں دے دی ہے اختلاف و انتشار ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، بغض اور حسد پیدا کرنے کے لیے، اس تاریخ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہم۔ وہ اصل تاریخ نہیں دیکھتے کیا ہے۔ عمر بن سعد کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ماموں کا بیٹا تھا، حسین رضی اللہ کا نانا۔ عمر بن سعد کو بلاؤ۔ عمر بن سعد آ گیا،
طبری میں لکھا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے. وہ وصیت کیا کرتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرا یہ رکا جلدی جلدی حسین تک پہنچا دو، اور یہ میں نے یہاں سے قرض لیا ہوا ہے. اہل بیت محمد کے افراد نہیں چاہتے کہ کسی کا قرض لے کے قیامت کے دن اٹھیں. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، اپنے پاس سے ادا کر دینا. اور تاریخ کی اس بات کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا. عمر بن سعد نے مسلم پہ جو قرض تھا وہ اپنی جیب سے ادا کیا تھا، اور فوراً ایک ہرکارہ بھیجا، پیغامبر بھیجا، مرسل بھیجا کہ حسین کو بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور مسلم کہتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جائیں. مقام سالبیہ پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے. جب یہ پیغامبر وہاں پہنچتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھتے ہیں. لوگ حیران ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. پڑھ کے اپنے ساتھیوں کے طرف متوجہ ہوئے. تمام تاریخ وہ سنی کی ہو یا شیعہ کی، یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط سے نگاہ اٹھائی اور ارشاد فرمایا خذلنا شیعتنا، اور ہمارے گروہ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، جو واپس جانا چاہے واپس چلے جاؤ. اور جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، مورخ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے چلے گئے. مقام اشراف پہ پہنچتے ہیں تو حرب بن یزید کا لشکر آ جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تم ہی لوگوں نے بلایا، کوفہ کے لوگوں نے. نہیں جی، ہم نے نہیں بلایا. ارشاد فرمایا تیرے آنے کا سبب، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حضور پیش کیا جائے. ارشاد میں نہیں جانا، اگر تم چاہتے ہو تو یوں کر لو کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یا مجھے سرحد پہ بھیج دو. 3 شرائط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفین کی کتابوں میں موجود ہے. اس روایت کا انکار کوئی دھرتی پہ رہنے والا انسان نہیں کر سکتا. مجھے افسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم گرے کی باتیں ہیں. کسے کریں، کس کو کہیں، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. اس کا انکار تختہ عرش پہ کوئی نہیں کر سکتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کو پیش کیا تھا. اور اگر کہا جائے کہ یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، اسلام بچانے کے لیے لڑنے کو گئے، تو سیدنا حسین اگر اسلام کے لیے لڑنے کو جاتے تو کبھی واپس نہ ہوتے، اور کبھی یہ سوال پیش نہیں ہوتا یہ ظلم نہ کرو اپنی جانوں پہ، کل قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر نہیں کافر کہتا ہے، جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، کفر خود پہ لوٹ آتا ہے. مقصد یہ ہے کہ بچ جاؤ، ان باتوں کو چھوڑو جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکی. اللہ کے دربار میں سب پہنچ چکے ہیں، جا کے جواب دیں گے. کون کیسا ہے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی منصف نہیں ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرائط لکھی ہیں. کوئی تختہ عرش پہ میری اس بات کا انکار کرے گی یہ نہیں ہے. دونوں طرفین میں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ شرطیں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے کرتے ہیں کہ اس راہ پہ چلتے ہیں جو نہ کوفہ جائے اور جو نہ مدینہ جائے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. کربلا کے میدان پہ پہنچے تو عمر بن سعد بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں ٹھہر گئے، گفتگو شروع ہوئی. اے اللہ کے بندو،
جتنا عرصہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے کربلا میں گزارا ہے اور جتنی نمازوں کا وقت ہوا ہے وہ ساری امام حسین امام تھے اور عمر بن سعد ان کا مقتدی تھا. تمام فوج جو کوفہ سے آئی تھی تمام ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور امام امامت کرواتے تھے. کیا چاہتے ہو؟ یہی کہا کہ یہ 3 شرطیں ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن سعد اتنا خوش ہوا کہ اس کا چہرہ دمک اٹھا کہ اللہ تیرا شکر ہے خون خرابے سے بچ گئے. ابن زیاد کو لکھتا ہوں، وہ ابن زیاد کی طرف بھیجتا ہے. ادھر یہاں پتہ چلتا ہے قافلے میں کہ یہ تو صلح ہو رہی ہے، اور قافلہ میں کون تھے؟ انہی کی اولاد جو جمل میں علی المرتضیٰ کے ساتھ مل کے طلحہ و زبیر کے خلاف لڑ رہے تھے. اماں نے صلح کروائی. عائشہ صدیقہ میدان جمل میں موجود ہے. رات کی تاریکی چھائی صلح کی بنیاد پہ کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا جو عثمان کی شہادت میں شریک ہیں. جب یہ پیغام، جب یہ آواز باہر نکلی، ان لوگوں کو پتہ چل گیا صبح تو ہماری گرفتاری ہے. رات کی تاریکی میں طلحہ و زبیر کی فوج پہ حملہ کر دیا. یہی حال یہاں تھا. صلح ہو رہی ہے. اگر صلح ہو گئی تو ہمارا تو سب کیا ہوا سامنے آ جائے گا. ہمارے خطوط ترغیب دلانا، لانا حسین کو، یہ سب سامنے آ جائے گا. حکمران ہمیں کب چھوڑیں گے؟ جب وہ وقت ہوا 10 محرم کو، جب لوگ کیلولہ کرتے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ میں شامل وہ غدار، جن غداروں کی غداری کا سبب اسلام دشمنی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ حملہ آور ہوئے. کچھ ادھر خطوط جلانے کے لیے خیمے کو آگ لگتا تھے، دوسرے فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں. فوج نے کہا ہم پہ حملہ ہوا اور یہاں تک حملہ چلتا رہا کہ پھر اس کو پتا نہیں کس نے کس کو کیا کیا ہے. جب یہ خاک چھٹی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے. وہ کردار یہود و نصارہ کا جو محض سبب تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، آج وہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اپنے پہلے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. سیدنا زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کے کہتا ہے، اس کے ساتھ ایک جماعت ہے، آ کے کہتا ہے ابو بکر ایسا تھا، عمر ایسا تھا. کیا سرکار ایسے ہی تھے؟ ہمارا تو ذہن ہے، ہماری سوچ. ارشاد فرمایا تم مہاجرین میں سے ہو؟ نہیں. فرمایا انصار میں سے ہو؟ نہیں. ارشاد فرمایا میں نے مہاجروں میں سے پوچھا تم نے انکار کر دیا، میں نے انصار میں سے پوچھا تم نے انکار کر دیا. تیسرا گروہ جس کو اللہ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں تم ان لوگوں میں نہیں ہو. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ اگلے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تم پر دعا کر رہے ہو. یہ تحریک تھی جس کا سبب مسلمانوں کی تباہی اور بربادی تھا، اور تباہی بربادی کا قدم جو یہود و نصارہ نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ پہلا شکار عمر فاروق کو کیا، دوسرا میں ابتدا میں بتا رہا ہوں تاریخ کے حوالوں سے، دوسرا شکار عثمان ذو النورین کو کیا، کوفہ والوں نے تیسرا شکار علی المرتضیٰ کو کیا، کوفہ والوں نے سیدنا حسن کی بے عزتی کی، نیچے سے مسلح کھینچا، ان کو برا بھلا کہا، اور آخر انہی بد کردار لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ وہ کردار تھا جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا ایسا کردار تھا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق اپنے دل میں وہ جذبات رکھتے تھے محبت اور پیار کے کہ ایسے چراغ کسی کے دل میں جل نہیں سکتے. یہی سبب تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسین منی وانا من حسین
اور لوگوں حسین محمد سے ہے اور محمد حسین سے ہے رضی اللہ تعالیٰ. کیا سبب تھا اس کا کہ ان سے محبت اور عقیدت کے چراغ جلا اپنے دلوں میں، لیکن ان بد کرداروں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا، لیکن غداری بھی اہل بیت سے کی، محمد الرسول اللہ کے خاندان سے کی. جن سے محبت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ان سے اس طرح غداری کی کہ مکہ سے اٹھا کے لائے اور اپنے ہاتھوں سے کوفہ میں قتل کر دیا. یہی وہ بات تھی جو عبداللہ بن عباس نے کہی، یہی وہ بات تھی جو عبداللہ بن عمر نے کہی، یہی وہ بات تھی جو عبد الرحمن بن حارث نے کہی کہ ان لوگوں پہ اعتماد نہ کرے، یہ سدا کے غدار لوگ ہیں. غداروں کے ہاتھوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہ وہ متنفذ، وہ شخصیت ہیں جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو کہا تھا، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. جس کے دل میں ان کی محبت نہیں، ان کا پیار نہیں، ان سے عقیدت نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے محبت اور پیار کی اوڑ میں کافروں کا وہ کام کرے جو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے سازش کی تھی. پیار اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی پیار اور محبت سے رہا جائے. دونوں شخصیات وہاں پہنچ گئیں، مغالب بھی موافق بھی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرا دور ہے، اس کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تبع تابعین، تابعین اور تبع تابعین کا دور. ایسے دور میں جس شخص نے جو زیادتی کی ہے، اگر کی ہے تو وہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا. اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں. اس لیے ان کی بنیاد پہ آج مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد پیدا کرنا اپنی بد نصیبی اور کوتاہی ہے. ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی قابل گرفت تھا تو اللہ نے کر لی ہوئی ہے، اگر کوئی اجر کے سبب تھا اس کی کردار اللہ دے گا. اللہ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اللہ نے جو کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے. اس لیے ان لوگوں کی بنیاد پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو. تاریخ کے اوراق میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان کا نتیجہ جو اہل اللہ نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کے بیج ڈالنے کے لیے کافروں نے سازش کر کے مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کیا ہے، اور وہ کامیاب ہم آج تک ناکام. لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، وہ ان کے لوگ مار رہے ہیں، وہ ان کے لوگ مار رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں. کافر خوش ہوگا کہ ہماری سازش کامیاب. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں. اگر اللہ کے نام پہ اسلام کے لیے ہم یہ سوچ ختم کر دے کون کیا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اختلاف اور انتشار کے ایام واپس نہیں آ سکتے، لمحات نہیں آ سکتے، یہ تباہیاں اور بربادیاں نہیں ہو سکتی. صرف اس سوچ کی بنا پہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. جو تھا، جس نے جو کیا، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، اللہ اس سے انتقام لے گا. یہی ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہی اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ یکجا ہو جاؤ، باہم مل جاؤ، اختلاف انتشار چھوڑ دو. اختلاف اور انتشار سے پہلو تہی اور اس سے بچنے کا واحد سبب یہ ہے کہ ان حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اللہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا اجر دے گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.